بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے اندازہ کر کے تجویز کیا اور پھر راہ دکھائی اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اللہ نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم نہ بھولو گے مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتے ہیں. ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو تم نصیحت کرتے رہو اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. ڈرنے والے تو عبرت حاصل کریں گے. ہاں بدبخت لوگ اس سے دور رہ جائیں گے جو بڑی آگ میں جائیں گے جہاں پھر نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے بلکہ حالت نزع میں پڑے رہیں گے. سامعین اب اس سورت کی تفسیر سماعت کیجیے. تعارف سورہ. اس سورہ کے مکی ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما آئے. ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا. پھر عمار، بلال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم آئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 20 صحابیوں کو لے کر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے نہیں دیکھا کہ اہل مدینہ کسی چیز پر اس قدر خوش ہوئے ہوں جیسے اس پر خوش ہوئے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور نابالغ لڑکے بھی پکار اٹھے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے یہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی اسی جیسی صورتوں کے ساتھ یاد کر لی تھی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھائی؟ مسند احمد میں مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعے میں دونوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی مروی ہے. مسند احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وتر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ایک روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے. یہ حدیث بھی بہت سے صحابیوں سے بہت سے طریق کے ساتھ مروی ہے. ہمیں اگر کتاب کے مطول یعنی لمبے ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو ان سندوں کو اور ان تمام روایتوں کے الفاظ کو جہاں تک میسر ہوتے وارد کرتے، لیکن جتنا کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا یہ بھی کافی ہے. واللہ اعلم. خالق کائنات یعنی اللہ کی قدرتیں. مسند احمد میں ہے کہ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت فسبح باسم ربک العظیم اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم رکوع میں کر لو. جب سبح اسم ربک الاعلی اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں کر لو. علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا اقسم بیوم القیامہ پڑھتے اور آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى پر پہنچتے تو فرماتے سبحانک وبلا. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں اپنے بلندیوں والے پرورش کرنے والے اللہ کے پاک نام کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو، جنہوں نے تمام مخلوق رچائی اور سب کو اچھی ہیئت بخشی
انسان کو سعادت شقاوت کی رہنمائی کی، جانور کو چرنے چگنے وغیرہ کی۔ جیسے اور جگہ ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی ہمارے رب وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر رہبری کی۔ آسمان و زمین کی پیدائش، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، جنہوں نے ہر قسم کے نباتات اور کھیت نکالے، پھر ان سرسبز چاروں کو خشک اور سیاہ رنگ کر دیا۔ بعض عارفان کلام عرب نے کہا ہے کہ یہاں بعض الفاظ جو ذکر میں مؤخر ہیں معنی کے لحاظ سے مقدم ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے گھاس چارہ سبز رنگ سیاہی مائل پیدا کیا پھر اسے خشک کر دیا۔ گو یہ معنی بھی بن سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ٹھیک نظر نہیں آتے، کیونکہ مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کے خلاف ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم اے محمد ایسا پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں۔ ہاں اگر خود اللہ تعالیٰ کوئی آیت بھلا دینی چاہے تو اور بات ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو اسی مطلب کو پسند کرتے ہیں، اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو قرآن ہم تمہیں اے نبی پڑھاتے ہیں اسے نہ بھولیے۔ ہاں جسے ہم خود منسوخ کر دیں اس کی اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کے چھپے کھلے اعمال، احوال، عقائد سب ظاہر ہیں۔ ہم تم پر بھلائی کے کام، اچھی باتیں، شرعی امر آسان کر دیں گے، نہ ان میں کجی ہوگی، نہ سختی، نہ جرم ہوگا۔ آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نالائقوں کو نہ سکھانا چاہیے، جیسے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ وہ باتیں کرو گے جو ان کی عقل میں نہ آ سکیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری بھلی باتیں ان کے لیے بری بن جائیں گی اور باعث فتنہ ہو جائیں گی، بلکہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرو تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ و رسول کو نہ جھٹلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اور اس سے وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جو بدبخت ہو، جو جہنم میں جانے والا ہو، جہاں نہ تو راحت کی زندگی ہے نہ بھلی موت ہے، بلکہ وہ دائمی عذاب اور ہمیشگی کی برائی ہے۔ اس میں طرح طرح کے عذاب اور بدترین سزائیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو نہ تو موت آئے نہ کارآمد زندگی ملے۔ ہاں جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ رحمت کا ہے وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے، پھر سفارشی لوگ جائیں گے اور ان کے ڈھیر چھڑا لائیں گے، پھر نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا اور وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانا نالی کے کنارے کوڑے پر اگ آتا ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے پھر زرد پھر ہرا۔ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ تو یہ اس طرح بیان فرماتے ہیں جیسے آپ جنت سے واقف ہوں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے بہت سی کتب میں مروی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ وارد ہے، اللہ نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِلَى آخر الآیہ، یعنی جہنمی لوگ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک داروغ جہنم، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ ہمیں موت دے دیں۔ جواب ملے گا تم تو اب اسی میں پڑے رہنے والے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا يقضى عليهم فيموتوا الى آخر الآیہ، نہ تو ان کو موت آئے گی نہ عذاب کم ہوں گے، اور بھی اس معنی کی آیتیں ہیں۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ بے شک ان لوگوں نے فلاح پالی جو پاک ہو گئے اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے۔ لیکن تم تو دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کامیاب کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رذیل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی گندے اور برے اخلاق سے، احکام اسلام کی تابعداری کی،
نماز کو ٹھیک وقت پر قائم رکھا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اس نے نجات اور فلاح پالی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابو خلدہ سے فرمایا کہ کل جب عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ جب میں گیا تو مجھ سے کہا کچھ کھا لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا نہا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا زکوٰۃ فطر ادا کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا بس یہی کہنا تھا کہ اس آیت میں یہی مراد ہے۔ اہل مدینہ فطرے سے اور پانی پلانے سے افضل اور کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں کو فطرہ ادا کرنے کا حکم کرتے، پھر اسی آیت کی تلاوت کرتے۔ ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے اور کوئی سائل آ جائے تو اسے خیرات دے دے، پھر یہی آیت پڑھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، اور دراصل تمہاری مصلحت، تمہارا نفع اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے میں ہے۔ دنیا ذلیل ہے، فانی ہے، آخرت شریف ہے، باقی ہے۔ ایک عاقل یعنی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا کہ فانی یعنی فنا ہونے والی کو باقی پر اختیار کر لے اور اس کے انتظام میں پڑھ کر اس کے اہتمام کو چھوڑ دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ تھا۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی۔